میں ہوں امداد سومرو۔ تہلکہ خیز ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان کی سیاست میں، انتہائی ہنگامہ خیز۔ نواز شریف نے پاکستان واپس آنا تھا، نہیں آ رہے، مگر جنہوں نے پاکستان واپس نہیں آنا تھا وہ آ رہے ہیں۔ پرویز مشرف کی پاکستان واپسی کی راہ میں حائل آخری رکاوٹ بھی ختم ہو گئی ہے۔ عمران خان کو ایک بار پھر جھوٹا قرار دیا گیا ہے، جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان صاحب، یہ کہا گیا ہے اپنے الفاظ میں۔ اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل پھر نہیں ہو سکا، بجٹ پیش نہیں ہو سکا۔ آج اجلاس ہوگا مگر ایک جگہ پر نہیں، دو جگہ پر بیک وقت پنجاب اسمبلی کے دو اجلاس ہوں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا، ہوگا کیا، یہ سارے معاملات پہلے میرا خیال ہے پنجاب اسمبلی اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کو لانے کی یا عمران خان صاحب کے آنے کی قیمت جس ادارے نے ادا کی ہے اس ادارے کا دکھڑا بھی۔ تو پہلے پنجاب کا معاملہ، پنجاب اسمبلی کل بھی اجلاس ہوا، اجلاس میں لوگ بھی آئے، وزیر اعلیٰ بھی آیا، یعنی ارکان بھی آئے، وزیر اعلیٰ بھی آیا، اسپیکر بھی، اور وزیر خزانہ جن کی ذمہ داری ہے بجٹ پیش کرنا تھا تیاری کر کے آ گئے، مگر اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے اجلاس نہیں ہونے دیا۔ مدعا وہی، مطالبہ وہی کہ جی میرے تو آگے معافی منگن، پہلے چودھری صاحب دے آگے گوڈیاں نو ہتھ لان، معافی منگ لین، تو اس تو بعد کون معافی منگن جی؟ آئی جی اور چیف سیکرٹری۔ اور وہ کیوں مانگے؟ کیونکہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کیوں ہونے دیا تھا۔ اور دوسرا 25 مئی کا معاملہ تھا، تو اس معاملے کو 25 مئی کو جو گرفتاریاں ہوئی تھیں، تو کل ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ اپوزیشن جو تھی، یعنی جس میں پرویز الہی بھی ہیں اور پی ٹی آئی بھی، اس کے درمیان ہو گئی تقسیم، اور بری تقسیم ہوئی۔ اب تیزی کے ساتھ جیسے جیسے پرویز الہی صاحب اس معاملے کو لمبا کر رہے ہیں، جیسے جیسے اس کو طول دے رہے ہیں، ویسے ویسے پرویز الہی صاحب اپنے حلقوں میں، یعنی اپنی اپوزیشن کے اندر خود غیر مقبول ہو رہے ہیں، متنازع ہو رہے ہیں۔ تو کل اپوزیشن دو حصوں میں تقسیم ہوئی۔ ایک کی رائے تھی کہ اجلاس ہونے دیا جائے، اجلاس کے اندر احتجاج کیا جائے، بجٹ نہ روکا جائے، لیکن پرویز الہی صاحب بضد تھے کہ جب تک معافی نہیں مانگی جائے گی تب تک اجلاس نہیں ہوگا۔ یہ سارا دن 2 بجے اجلاس ہونا تھا، اور پھر تقریباً کوئی 10 بجنے کے آس پاس رات خبر آئی کہ اسپیکر گورنر پنجاب نے اجلاس منسوخ کر دیا، اور پھر آج وہ اجلاس بلا لیا انہوں نے ایوان اقبال میں دن 1 بجے۔ اور ادھر اس خبر آنے کے بعد پرویز الہی صاحب گئے اور اجلاس میں اپوزیشن کے لوگوں کو بٹھایا، کرسی پر بیٹھے، اور پھر انہوں نے اجلاس ملتوی کر کے پھر آج اجلاس بلا لیا۔ اب ہوگا یہ کہ پرویز الہی اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے، اپنے زخم چاٹنے کے لیے، وہ جو روزانہ ان کو مل رہے ہیں وہ زخم چاٹنے کے لیے اجلاس کریں گے اسمبلی میں۔ اور دوسرا اجلاس جو ہوگا، جو گورنر نے طلب کیا ہے، یہ خصوصی اجلاس کیونکہ گورنر ہی طلب کرتے ہیں، وہ اجلاس ایوان اقبال میں ہوگا جہاں حکومت بجٹ پیش کرے گی، اور ظاہر ہے اس اجلاس کی صدارت ڈپٹی اسپیکر کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ابھی کافی وقت پڑا ہوا ہے، تو ممکن ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے، کوئی تصفیہ ہو جائے اور پرویز الہی صاحب کو منا لیا جائے، راضی کر لیا جائے، یا پھر اوپر اسلام آباد میں، لندن میں، راولپنڈی میں جو معاملات چل رہے ہیں ان معاملات کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے پرویز الہی صاحب کو کہہ دیا جائے کہ بس بہت ہو گیا، اب تماشا نہیں چلے گا۔ تو ممکن ہے کہ اس کے بعد پرویز الہی صاحب بطور اسپیکر اجلاس میں خود نہ آئیں، چھٹی لے لیں، اور پھر ڈپٹی اسپیکر کو کہا جائے کہ وہ اسمبلی کے اجلاس کی صدارت کرے۔ اور باقی پھر جو ہونا ہوتا ہے اجلاس میں، جس طرح کل آپ نے دیکھا سندھ اسمبلی میں اچھا خاصا تماشا لگا ہوا تھا، اس کے باوجود وزیر اعلیٰ نے بطور انچارج وزیر خزانہ انہوں نے بجٹ پیش کیا، اپوزیشن اپنا شور شرابہ کرتی رہی، موبائل بھی کسی کا چھینا گیا، چھینا جھپٹی بھی ہوتی رہی، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن بجٹ پیش ہوا۔ وہ جو آئینی عمل ہے وہ نہیں رکا، اس میں احتجاج ہوا۔ تو یہی کچھ ممکن ہے کہ ہو، کیونکہ اب یہ معاملہ جس نہج پر پرویز الہی صاحب لے کر گئے ہوئے ہیں، اس کو اس طرح چل نہیں سکتا، اس سے ادارے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ادارے جانبدار ہوں یا نہ ہوں، ادارے نیوٹرل ہوں یا کسی کے ساتھ ہوں، لیکن ادارے جو ہیں وہ اس ایسی صورتحال میں لا تعلق نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر جانبداری غیر جانبداری میٹر نہیں کرتی، یہاں پر تعلق میٹر کرتا ہے کہ ریاست کے ساتھ، ملک کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے، اگر بحران پیدا ہوگا، صورتحال خراب ہوگی، تو تعلق تو پھر لا تعلق ادارے نہیں رہ سکتے۔ پہلے بھی نہیں رہے تھے، 9 اپریل کو بھی نہیں رہے تھے، 7 اپریل کو بھی نہیں رہے تھے۔ 7 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ سنایا تھا، 9 اپریل کو سپریم کورٹ، فوج، سب نے
مل کر سپریم کورٹ کے جو حکم تھا اس پر عمل درآمد کروایا تھا، عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ اس کا عمل ہونے دیا تھا، تحریک عدم اعتماد کا، جو عمران خان صاحب نے غیر آئینی غیر قانونی طور پر روکا ہوا تھا، اور جس کو بعد میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میرے خلاف سازش ہوئی تھی، امریکی سازش ہوئی تھی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں سروسز چیف یعنی آرمی چیف، ایئر چیف، نیول چیف اور جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، ان سب نے تسلیم کیا تھا کہ ہاں جی سازش ہوئی تھی، امریکی سازش ہوئی تھی، اور یہ تحریک عدم اعتماد امریکی سازش کے نتیجے میں آئی تھی۔ یہ عمران خان صاحب قوم کو بتاتے رہے، جس طرح عمران خان صاحب کے باقی جھوٹ پکڑے جاتے اس طرح یہ جھوٹ بھی بار بار بے نقاب ہوا، پکڑا گیا، لیکن بولتے رہے۔ لیکن اب آ کر وہ جو جس شدت کے ساتھ، جس زور کے ساتھ عمران خان صاحب امریکی سازش کا ذکر کر رہے ہوتے تھے اس طرح آپ نہیں کر رہے۔ لیکن بہرحال اس پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے ذرا پنجاب والا معاملہ۔ تو ادارے لا تعلق نہیں رہتے، ادارے اپنا پھر متحرک ہو جاتے ہیں، آٹو پر پھر لگ جاتے ہوتے ہیں، اور پھر کیونکہ ریاست کو چلانا ہوتا ہے تو لہٰذا اب دیکھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج اگر پرویز الہی صاحب نے مزید کچھ کرنے کی کوشش کی، مزید پنجاب کا تماشا بنانے کی کوشش کی، تو پھر پرویز الہی صاحب کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی پیغام تو آ جائے گا۔ اب کل میں مزیدار سین دیکھ رہا تھا ایوان میں، وہ ویڈیو ارشد چودھری صاحب نے بھی شیئر کی تھی، جرنلسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ اردو سے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بھی شیئر کی تھی کہ عثمان بزدار صاحب جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہاتھ ان کا سعدیہ سہیل رانا ہے، ایم پی ہے، وہ ان کا ہاتھ دیکھ رہی ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہاتھ دکھا رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ کہ میرے ہاتھوں میں لکیریں ہیں، دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کی لکیر ہے میرے ہاتھ میں کہ نہیں ہے؟ تو کیونکہ وہ سرائکی ہیں، اور جب وہ میں نے دیکھا تو اس کے بعد فوراً وہ جو ٹویٹ میں نے دیکھا تو مجھے ذہن میں آیا کہ یار ایک تو آئے تھے یہ صاحب اسی طرح دھاگے ٹونوں سے، لیکن وہ ویڈیو دیکھ کے مجھے فوراً شاکر شجاع آبادی کا ایک شعر یاد آ گیا، بڑا دلچسپ شعر ہے وہ ہے کسی محنت کش مزدور کے اوپر، اور اس میں عمران خان صاحب نے بتایا بھی یہی تھا کہ یہ محنت کش غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، پسماندہ ترین علاقے سے ہیں، لہٰذا اسی وجہ سے میں نے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ بھئی جتنے کاریگر عثمان بزدار نکلے، جس طرح انہوں نے پنجاب میں اپنا ہاتھ پھیرا ہے، ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے، اس طرح تو کوئی نہیں کر سکا، اس طرح جو کاریگر وزیر اعلیٰ تھے پاکستان پنجاب کے وہ بھی نہیں کر سکے۔ اور اس حوالے سے عمران خان صاحب بالکل ٹھیک کہتے تھے کہ جی عثمان بزدار نمبر 1 ہے۔ تو بہرحال تو جب میں دیکھ رہا تھا وہ ہاتھ دکھا رہے تھے سعدیہ سہیل رانا کو، تو میرے ذہن میں فوری طور پر شاکر شجاع آبادی کا ایک شعر آ گیا۔ وہ میں کیونکہ شعر غلط پڑھ لیتا ہوں اس لیے میں نے لکھ کے رکھا ہوا تھا تاکہ غلط نہ ہو، اور خاص طور پر سرائکی لوگ اس معاملے میں بہت ٹچی ہوتے ہیں، وہ پھر سرائکی اگر غلط بولی جائے تو بھی، اور اگر شعر غلط بولا جائے اور وہ بھی شاکر شجاع آبادی کا تو بھی ذرا ناراض ہوتے ہیں۔ تو سرائکی بھراوا تو معذرت ایڈوانس میں لکھ کے رکھے صحیح تو میں سنے دا پیا۔ نجومی نہ ڈراوے دے اساں کو بد نصیبی، نجومی نہ ڈراوے دے اساں کو بد نصیبی دے، جداں ہتھاں تے چھالے پے لکیراں خود بدل ویسن۔ تو نجومی صاحب خوف نہ دو، بد نصیبی کے مزدور آدمی ہیں، کام شام کریں گے، ہاتھوں پر چھالے پڑیں گے، خود بخود نصیب بدل جائیں گے، محنت سے اپنا نصیب بناتے ہیں۔ تو عثمان بزدار صاحب نے کہا کہ جی پہلے تو میں آ گیا تھا، اب ذرا دیکھو مجھے بتاؤ کہ اب میں دوبارہ وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں یا کوئی محنت کرنی پڑے کروں۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ پنجاب کا معاملہ بد نصیبی ہے پنجاب کی، میں نے پتہ نہیں وہ کون سی گھڑی تھی، کون سا لمحہ تھا، عثمان بزدار جب وزیر اعلیٰ بنے تھے تو اس کے چند ماہ بعد میں نے گزارش کی تھی کہ پنجاب سیاسی طور پر پہلی بار لاوارث ہوا ہے، یتیم ہوا ہے۔ عمران خان صاحب نے جس طرح کا نظام پنجاب کو دیا تھا، اور پھر NFC سے پیسے پنجاب کے ہڑپنا شروع کر دیا تھا وفاقی حکومت نے، تب میں نے گزارش کی تھی کہ یہ پنجاب کے ساتھ بہت برا ہوگا، کیونکہ سندھ چیخ کر اپنا حصہ لے رہا تھا، NFC سے نہیں بھی لے رہا تھا، تو کم از کم سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مراد علی شاہ صاحب وہ چیختے چلاتے تھے، اسی طرح بلوچستان والے تھوڑا بہت چیخ لیتے تھے، لیکن پنجاب کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور KPK کو عمران خان صاحب کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے۔ KPK میں عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ وہاں مجھے اپنی مقبولیت کا جو ہے بدلہ لوگوں کو دینا چاہیے۔ تو پنجاب بہرحال وہ لاوارث، سیاسی لاوارث تھا۔ تو اب نظر آ رہا ہے کہ پنجاب واقعی عمران خان صاحب جس طرح پنجاب کو چلانا چاہتے تھے وہ تباہی تھی، اور اب تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں جس طرح سارے معاملات چل رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں تاریخ میں پہلی بار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں 2 اجلاس ہوں صوبائی اسمبلی کے۔ یہ معاملہ تو پنجاب کا، اور ویسے بھی حمزہ شہباز صاحب کو کوئی اچھے نصیب لے کر نہیں آئے ابھی تک، کہ وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہ رہے تھے، ان کا الیکشن نہیں ہو پا رہا تھا، عدالت کا حکم،
پھر حلف نہیں ہو رہا تھا، عدالت کا حکم، اب بجٹ نہیں پیش کر پا رہے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کل، کیونکہ تنازعہ تو ہوگا بہرحال کہ ایک اجلاس ہو اسمبلی میں اور دوسرا اجلاس ہو ایوان اقبال میں، ایک کی صدارت اسپیکر کر رہے ہوں، دوسرے کے ڈپٹی اسپیکر کر رہے ہوں، تو حالات تو بہرحال ادھر ادھر ہوں گے. اب دوسرا معاملہ یعنی تنازعات کا شکار تو ہوں گے. اب معاملہ عمران خان صاحب کا، اس کے بعد میں آتا ہوں مشرف اور نواز شریف صاحب کے معاملے پر. عمران خان صاحب جنہوں نے مسلسل قوم کو ایک سازش کی سنائی کہ جی سازش ہوئی ہے میرے خلاف، امریکی سازش ہوئی ہے، اس سازش کے نتیجے میں میری حکومت رجیم چینج ہوا، اور پھر وہ امریکہ سے وہ ڈونلڈ لو نے سازش کی، اور پھر وہ خط بھی آیا اور سارا کچھ، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے جو اجلاس ہوا تھا اس اجلاس کا، جس اجلاس کے لیے ایک آڈیو منظر عام پر آئی تھی عمران خان صاحب کے وزیر قانون فروغ نسیم صاحب کی، اب تو خیر وہ آج کی حکومت کا حصہ ہیں ایم کیو ایم والے. انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے بہت چالاکی کے ساتھ بہت اچھا کارڈ کھیلا ہے اور چالاکی کے ساتھ ٹھپا لگوا لیا نیشنل سیکورٹی کمیٹی سے کہ جی سازش ہوئی ہے. اب عمران خان صاحب تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ٹھپا لگ گیا ہوا ہے اور اندر بیٹھے ہوئے، وہاں میں نے ذکر کر لیا اپنا وہ کیا ہوتا ہے میٹنگ منٹس کا حصہ بن گئی امریکی سازش کی کہانی. اس میٹنگ میں یہ ہوا تھا کہ جی جو کچھ ہوا ہے اس پر، وہ سازش کا لفظ تو نہیں تھا، مداخلت، تو وہ اگر مداخلت ہوئی ہے تو اس پر ڈیمارچ کر لیں، ان کو بلا لیں، بلا کر ان کے سامنے احتجاج کر لیں، اور ایسا ہوا. لیکن سازش عمران خان صاحب کہہ رہے تھے تو اس پر پریس کانفرنس ایک نہیں 2 پریس کانفرنسز میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہیں. لیکن کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کامران شاہد کے پروگرام میں ایک بار پھر واضح الفاظ میں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی. کسی سروس چیف نے، کسی آرمی چیف نے، کسی نیول چیف نے یعنی پاکستان کے، نہ اپنا جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی نے، نہ ایئر چیف نے، کسی نے نہیں کہا کہ سازش ہوئی ہے. مداخلت کی بات ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سفارتکار بتائیں گے، سفارتی زبان ہے وہ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں، لیکن یہ غلط کہا جا رہا ہے کہ کوئی مداخلت ہوئی ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ایسی کوئی چیز نہیں کہی گئی. اب اس کی تشریح کرتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب مسلسل کہہ رہے ہیں. کل بھی میں سن رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا، وہ جو اپنے ورکرز کو لیبر کنونشن سے خطاب کر رہے تھے اس میں کل بھی انہوں نے کہا کہ جی وہ امریکہ نے ہمارے اوپر یہ لوگ مسلط کر دیے ہیں چور اور ڈاکو. اب سازش کا معاملہ اس طرح اس شدت کے ساتھ پیش نہیں کر رہے کیونکہ جیسے جیسے ایک ادارہ مسلسل، اور حکومت تو ظاہر ہے حکومت تو بہت کچھ اب عمران خان صاحب کا سامنے لا رہی ہے، بلکہ کل تو کابینہ نے وہ جو ماشاءاللہ عمران خان صاحب کا کارنامہ تھا وہ کلاسیفائڈ کر دیا تھا. انہوں نے ملک ریاض کے ساتھ ایک انتہائی بھونڈی قسم کی ڈیل، پاکستان کی حکومت کا پیسہ پکڑا گیا، واپس آنا تھا پاکستان کی حکومت کے پاس، ملک ریاض کے حوالے کر کے ملک ریاض کے جرمانے میں جمع کروا دیے. ڈیل کی اور ڈیل کے نتیجے میں زمینیں الاٹ کروائی عمران خان صاحب نے، تو اور وہ پھر کر کے اس کی کابینہ سے منظوری لے کے بند لفافہ چھوڑ کے چلے گئے. یعنی اتنی بڑی واردات. تو کابینہ نے عمران خان صاحب کی اب اس طرح کی وارداتیں، توشہ خانہ کی واردات پکڑی گئی، گھڑی والی واردات ہم نے پکڑی تھی، عمران خان صاحب کی گھڑی بیچی. تو بہرحال تو وہ وارداتیں جو عمران خان صاحب کی پکڑی جا رہی تھی، لیکن اب جھوٹ جو بول رہے تھے عمران خان صاحب، امریکی سازش کا ایک بیانیہ بنا رہے تھے، اور وہ جھوٹ ویسے تو چلے ہوگی سازش، تحقیقات ہونی چاہیے. میں پہلے دن سے اس بات کا حامی ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے کو وزیر اعظم صاحب لکھ دیں چٹھی کہ جی جوڈیشل کمیشن بنائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. ایک بار عمران خان صاحب خاموش ہو جائیں کیونکہ مانیں گے نہیں، سپریم کورٹ کی جو رپورٹ آئے گی وہ بھی نہیں مانیں گے. تو بہرحال لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جس نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانا چاہیے اس نے کندھا کھینچ لیا. نہیں جی ہم آپ کو اپنا کندھا استعمال کرنے نہیں دیں گے. ایک اجلاس ہوا تھا عمران خان صاحب کی صدارت میں، ایک اجلاس ہوا شہباز شریف کی صدارت میں. دونوں اجلاسوں میں پرانے اجلاس کے منٹس میں بھی کہیں ایسا نہیں ہے کہ سازش کا عمران خان صاحب کا جو موقف تھا وہ تسلیم کیا گیا. دوسرے اجلاس میں پریس ریلیز میں کہا گیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی. ایک تو یہ عمران خان صاحب کا جھوٹ دوبارہ پکڑا گیا، دوبارہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی اب ظاہر ہے وہ اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے نا. ڈی جی آئی ایس پی آر ایک حاضر سروس جنرل ہیں، اور وہ ظاہر ہے کسی سیاستدان کے متعلق ایسی بات ان کو کہنی بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں حق ہے کہ ہم اس کی تشریح آپ کو بتا دیں. عمران خان کہہ رہے ہیں سازش ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں سازش نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہیں نہ کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں. ایک اور چیز بڑی باریک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ان سے پوچھا گیا تھا
کہ جی پاکستان فوج کا بجٹ جو ہے وہ پاکستان کی باقی قوم جو ہے وہ تو سفر کر رہی ہے معاشی حالات کے، تو پاکستانی فوج کا بجٹ جو ہے وہ بڑھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا بجٹ تو نہیں بڑھا. 2020 سے پاکستان کی فوج کے بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا. مہنگائی کے تناسب سے اور جی ڈی پی پرسنٹیج کے حساب سے پاکستانی فوج کا بجٹ نیچے آیا ہے، دفاعی بجٹ نیچے آیا ہے. اب اس کا میں اپنے حساب کتاب سے اس کی میں تشریح کر رہا ہوں. ڈی جی ایس پی آر نے بات نہیں کی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کے آنے کو ہم نے بھگتا ہے، اور لائے کوئی بھی ہے. دو طرح سے پاکستان کی فوج نے عمران خان صاحب کو بھگتا ہے. ایک ظاہر فوج تو نہیں بھگت رہی ہوتی، یہ پاکستان دفاعی اخراجات کم ہوں تو ظاہر ہے ہمارے ملک کا دفاع ہے نا، اس کے اوپر ظاہر آنچ آتی ہے. تو بہرحال اب آنچ اللہ نہ کرے کبھی آئے، لیکن ظاہر ہے دفاعی اگر پورا ہم پاکستان کی قوم عمران خان صاحب کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے بھگت رہی ہے، ہمارے دفاعی اخراجات کم ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے سب بھگت رہے ہیں نا مل کے. تو فوج نے بھی بھگتا، اور ایک تو بجٹ کم ہونے کی شکل میں، اور دوسرا نیک نامی گنوائی. ظاہر ہے ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا جی فوج لے کر آئیے عمران خان کو، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا فوج لے کر آئیے. عمران خان صاحب کنٹینر پر کھڑے ہو کے وہ چبارے میں کھڑے ہو کے چبوترے پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کہتے تھے ہر جگہ کہ جی فوج کی جتنی مجھے حمایت حاصل ہے کسی وزیر اعظم کو نہیں تھی کبھی بھی. تو عمران خان صاحب نے کہا جی ایک صفحہ ایک ہے. یہ تحریک عدم اعتماد آنے تک عمران خان صاحب کہتے رہے صفحہ ایک ہے، اور لیکن جب تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے آثار ملے، اور جب عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو کہا کہ جی اتحادیوں کو کہیں میرا ساتھ نہ چھوڑے، انہوں نے کہا کہ جی آپ جانو آپ کا کام جانے، اب ہماری ہو گئی ہے بس، خان صاحب ہماری بس ہو گئی ہے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے نیوٹرل جانور ہوتا ہے، نیوٹرل فلاں ہوتا ہے، یہ تانے دینا شروع کر دیے. تو ایک یہ ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بات کی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو، وہ جو ان کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے 2020 سے ہمارے بجٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، لیکن ظاہر ہے 2020 عمران خان کی حکومت تھی. اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی این ایف سی میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں ہم اپنا فوج کا دفاع کا بجٹ پورا نہیں کر پا رہے، سارا صوبوں کو چلا جاتا ہے. اب اس میں ظاہر ہے اگر آپ اپنے ریونیو محاصل اپنے ٹارگٹ پورے نہیں کریں گے، حکومت بہتر نہیں کریں گے، تو پھر ہر طرف ظاہر بربادی اور تباہی ہوگی. تو وہی عمران خان صاحب نے کیا. تو اچھا اب معاملہ جو ہے وہ ہے پرویز مشرف صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا. پہلے میں نواز شریف صاحب کی بات کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پرویز مشرف صاحب کی. نواز شریف صاحب جب یہ حکومت آئی تھی یا اس حکومت کے آنے سے پہلے، آپ کو یاد ہے کہ مسلم لیگ نون کے جاوید لطیف صاحب کبھی کوئی تاریخیں دیتے تھے کہ جی نواز شریف صاحب فلاں ڈیٹ کو آ رہے ہیں، نواز شریف صاحب اس تاریخ میں آ جائیں گے، نواز شریف صاحب اس ہفتے کے بعد آ جائیں گے. میں گزارش کیا کرتا تھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آئیں گے انٹل انلیس عدالتوں سے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا یا ان کی حکومت اپنی پاکستان میں قائم نہیں ہو جاتی. جب یہ حکومت قائم ہوئی ہے تو یہ لولی لنگڑی حکومت ہے. اس حکومت نے ابھی بہت کچھ اس حکومت میں ٹھیک ہونا ہے. ابھی اس حکومت میں ابھی یہ صرف معاشی معاملات دیکھ رہی ہے. نواز شریف صاحب کے معاملے پر قانون سازی ہونی ہے، وہ قانون سازی ہوگی تب تک نواز شریف صاحب نہیں آئیں گے. نواز شریف صاحب کو پاسپورٹ جاری کر دیا گیا. اب پاسپورٹ ظاہر اس لیے جاری کیا گیا کہ نواز شریف صاحب پاکستان نہ بھی آئے تو ادھر ادھر اگر سفر کرنا چاہیں تو وہ کر لیں، یا پھر کل کو یہ حکومت اگر 1.25 سال کی ہے پھر ان کی اپنی حکومت نہیں بنتی تو پھر پاسپورٹ کا رولا نہ پڑے، تو پاسپورٹ ان کو جاری کر دیا گیا. اب خبر یہ آئی ہے لندن سے کہ نواز شریف صاحب کو ان کے ڈاکٹرز نے پاکستان جانے سے منع کر دیا. حالانکہ نواز شریف صاحب کے آنے کا کوئی پلان نہیں تھا، لیکن یہ خبر ہے، جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو منع کر دیا گیا کہ کرونا کا کوئی نیا ویریئنٹ آیا ہے، اس کی وجہ سے آپ سفر نہ کریں. اس خبر کے ساتھ ایک اور خبر کل سے چل رہی ہے، پرسوں سے، اور وہ یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کو پاکستان لانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اللہ ان کو صحت تندرستی دے. بیمار ہیں، علیل ہیں، ہسپتال میں تھے، یہاں تک کہ ان کے اللہ نہ کرے ان کی موت کی خبریں بھی افواہ بھی چلی کہ جی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے، انتقال کر گئے. لیکن خبر وہ غلط ثابت ہوئی اور اس کے بعد ان کے خاندان نے اس کی تردید کی کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. اب اس کے بعد خبر کامران شاہد جرنلسٹ ہیں، اینکر ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی پرویز مشرف کو واپس لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور خاص طور پر ان کے ادارے کی طرف سے. تو اب پرویز مشرف کی واپسی کی جو خبر تھی اس کو لے کر بہت سی ڈسکشن شروع ہوئی. ہم نے بھی گزارش کی کہ جی پرویز مشرف صاحب کا پاکستان ملک ہے، ان کو کسی نے جلاوط نہیں کیا ہوا. ان کو سزا ہوئی تھی، مقدمہ چل رہا تھا، وہ خود چلے گئے تھے، چاہے بگٹی صاحب کا قتل تھا، چاہے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا قتل تھا، یا پھر 3 نومبر کا اقدام تھا، ان کے اوپر جتنے معاملات تھے اس سب میں وہ روپوش بھی تھے. تو لہٰذا خود ساختہ جلا وطن تھے.
جس طرح آج کل نواز شریف خود ساختہ وہ گئے تھے علاج کروانے، وہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، ابھی واپس نہیں آ رہے، تو مشرف صاحب اسی طرح واپس نہیں آ رہے تھے، تو اب وہ کیونکہ بیمار ہیں تو بیماری کے بعد یہ خبر آئی کہ جو پاکستان ان کو لایا جا رہا ہے، تو لایا جائے، بے شک لایا جائے، لیکن یہ ضرور دیکھا جائے کہ مشرف صاحب نے آئین توڑا ہے، آئین توڑنے والے کو پاکستان ان کا وطن ہے، وہ آئیں، اللہ ان کو زندگی دے، اگر ان کو ان کے ورثہ کل چاہتے ہیں کہ جانا تو ہر انسان نے ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں آئیں اور یہاں پر ان کا آخری آرام گاہ بنے، اللہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ نہ کرے کہ وہ اللہ ان کو زندگی دے، لیکن ایک خواہش ہوتی ہے ہر کسی کی، تو اگر ایسا ہے تو وہ آئیں، لیکن پاکستان کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے، اس چیز کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اب اس معاملے کو لے کر کامران شاہد نے ایک ٹویٹ کیا تھا، کامران شاہد نے اس پر پروگرامز بھی کیے، کامران شاہد صاحب نے کل اسی مدعے پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے بھی سوال پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ جی ادارہ چاہتا ہے، ادارے کی لیڈرشپ یعنی فوج کی قیادت چاہتی ہے کہ مشرف صاحب پاکستان آئیں، ان کو آنا چاہیے، ان کا ملک ہے، اور ان کی فیملی سے بھی رابطہ کیا ہے، اگر وہ کہیں گے تو پھر واپس لانے کا ان کا بندوبست کیا جائے گا۔ اب اس میں مطلب ہر پاکستانی جو بھی ہے وہ چاہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے آئیں نا پاکستان، ٹھیک ہے ان کا اپنا ملک ہے، ان کو لانا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس میں یہ تھا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس میں رکاوٹ ہو سکتے ہیں، مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب پر غداری کا مقدمہ بنایا تھا، اور نواز شریف نے مشرف کی وجہ سے بہت کچھ بھگتا تھا، نواز شریف صاحب کے والد صاحب جو ہیں وہ جلاوطنی میں فوت ہوئے تھے، نواز شریف صاحب والد کو کندھا دینے کے لیے پاکستان نہیں آئے تھے، اور عمران خان صاحب کے دور میں نواز شریف صاحب کی جو اہلیاں ہیں وہ جلاوطنی میں فوت ہوئیں، اور وہ نواز شریف صاحب پاکستان میں قید میں تھے، مریم نواز صاحبہ قید میں تھی، اور پھر وہ آخری دنوں میں بستر مرگ پر چھوڑ کر آئے تھے کلثوم نواز صاحبہ کو۔ تو ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کے اندر ایک اپنا انتقام ہوتا ہے، تو کہیں نواز شریف صاحب اسی بات پر کو لے کر ضد پر نہ آ جائیں کہ جی نہیں میں نہیں آنے دوں گا، نہیں آنا چاہیے، شہباز شریف صاحب کو منع کر دے کہ جس طرح کا کوئی بندوبست نہ ہو، لیکن وہ ایک جو خیالی رکاوٹ تھی، سمجھا جا رہا تھا، تصور کیا جا رہا تھا، وہ بھی ہو گئی ختم۔ نواز شریف صاحب نے کل رات ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ جی وہ ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، پرویز مشرف صاحب پاکستان آنا چاہتے ہیں تو حکومت ان کو سہولت فراہم کرے۔ اب میں نواز شریف صاحب کا ٹویٹ لفظ بلفظ صاحب کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ میری پرویز مشرف سے کوئی ذاتی دشمنی یا اناد نہیں چاہتا کہ اپنے پیاروں کے بارے میں جو صدمے مجھے سہنا پڑے وہ کسی اور کو بھی سہنا پڑے۔ ان کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، وہ واپس آنا چاہیں تو حکومت سہولت فراہم کرے۔ اب ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں کہ جی ادارہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اب حکومت کے جو قائد ہیں، ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کے قائد ہیں نواز شریف صاحب، وہ بھی چاہتے ہیں کہ پرویز مشرف آنا چاہتے ہیں تو ان کو حکومت سہولت فراہم کرے۔ تو مطلب پرویز مشرف صاحب کے راستے واپس آنے کے راستے کی جو رکاوٹیں تھیں وہ تو ساری کی ساری ہو گئی ختم، لیکن نواز شریف صاحب جن کی اپنی حکومت ہے وہ کیونکہ وہ سزا یافتہ ہیں، نواز شریف کو سزا دینے والی عدالت کو کسی عدالت نے ختم نہیں کیا، جس طرح مشرف کو سزا دینے والی جو اسپیشل کورٹ تھی اس کو لاہور ہائی کورٹ نے عدالت کو ہی ختم کر دیا تھا۔ تو لہٰذا نواز شریف صاحب ٹھہرے سویلین، اور ظاہر ہے پرویز مشرف صاحب ان کا ادارہ، وہ کہا گیا تھا آصف غفور صاحب کی طرف سے کہ ہم ایک فیملی ہیں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا کہ جی ادارے کا فیصلہ ہے، ادارہ چاہتا ہے کہ مشرف صاحب واپس آئیں۔ اب نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کی حکومت ہے، وہ نہیں چاہتی کہ نواز شریف واپس آئیں، وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر کھڑے ہو کر کہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں نواز شریف صاحب واپس آئیں، اور یہ پارلیمنٹ فیصلہ کر رہی ہے کہ جی نواز شریف صاحب کو جو سزائیں سنائی گئی تھی وہ غلط تھی، پارلیمنٹ اس پر قانون سازی کرے، نواز شریف صاحب جیل میں نہیں جائیں گے۔ اب کمزوری ادھر سے سویلین سائڈ پہ ہے، پارلیمنٹ کی سائڈ پہ ہے، نواز شریف کی سائڈ پہ ہے، ادھر مشرف صاحب کے ساتھ ادارہ کھڑا ہوا ہے، تو وہ اللہ ان کو صحت دے، صحت مند ہو کر آئیں، پاکستان آئیں، پاکستان ان کا وطن ہے، یہاں پر آئیں، ان کے خلاف اگر کوئی قانونی معاملات مزید پینڈنگ ہیں تو وہ چلنے چاہیے، ان کے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ ہو جو عام کسی ملزم کے ساتھ ہوتی ہے۔ مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ایک ادارہ ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایک فیملی ہیں، اور دوسری طرف سیاسی ادارے ہیں جو ایک دوسرے کی فیملی نہیں ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔